بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کے خدمت میں آئے اور کہا کہ مدینہ منورہ سے حاضر ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کوئی اور تجارت کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کو وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہے، حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکی تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ ہی پر دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو، اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو، اور میں ان سب کو صدقہ کروں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستے میں خرچ ہو، پھر بھی پسند نہیں کرتے؟ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تو عزا کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ اوپر کے قصے میں ایک حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کیا ہے کہ ان حضرات کے یہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا۔ ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا۔ شبلی رحمۃ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کام کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا کہ ابتدا میں حدیث کا مؤذن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑی طویل سفر علم کے خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ جو ایک مشہور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیادل چلا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 205 ہجری میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھی۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکی ان کو حاصل کرنے کے بعد 216 ہجری میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھ تھی۔ اس کے بعد بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، اغسطان، حفظ، دمشق اور ان شہروں میں گئے، اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا حاصل فرمایا، اور ایسی نوعمری میں استاد حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین کے فیصلے تصنیف کیے۔ حاشد رحمۃ اللہ اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے، ہم لوگ لکھتے اور بخاری رحمۃ اللہ ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو، وہ چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے تم نے دق ہی کر دیا، لاؤ تم نے کیا لکھا؟ ہم نے اپنا مجموعہ احادیث نکالا جو 15,000 احادیث سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے اس سب کو حفظ سنا دیا، ہم دنگ رہ گئے۔